صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والے ہیں جو کہ اللہ کہتا ہے، کوئی جذباتی انداز نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جب تم جانتے ہو یہ کچھ دے نہیں سکتے، جب تم جانتے ہو یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جب تم جانتے ہو آسمانوں سے بارش کا ایک قطرہ نازل نہیں کر سکتے، جب تم جانتے ہو زمین سے ایک اناج کا دانہ نکال نہیں سکتے، جب تم جانتے ہو اپنے کھانے والی چیز سے کچھ مکھی لے اڑے اس سے واپس نہیں لے سکتے، جب تم جانتے ہو یہ کل اپنے اختیارات اپنے پاس رکھتے نہیں، جب تم جانتے ہو یہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو ہیں اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے یہ بھی محتاج ہیں، یہ بھی سائل ہیں، یہ بھی کمزور ہیں، یہ بھی اپنے پاس کچھ اختیار نہیں رکھنے والے، تو پھر آج کیوں ان کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ، بعض کو رسول اللہ کے ساتھ، بعض کو بعض انبیاء کے ساتھ، بعض کو فرشتوں کے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کرتے ہو؟ رب کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْحَقِّ، جب تم جانتے ہو حق یہ ہے، جب تم جانتے ہو سچ یہ ہے، تمہیں پتا ہے کہ آج اس کو موت آئے گی، آج یہ بیمار ہوگا، آج یہ فاقہ کشی پہ مجبور ہوگا، آج یہ دنیا سے اولاد سے محروم ہوگا، تو پھر کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ دنیا کے اندر کون نہیں جانتا؟ لاہور کے اندر بہت بڑا دربار علی حجویری رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا کہ 4 شادیوں کے باوجود ایک بھی اولاد کی نعمت سے محروم دنیا سے چلے گئے، ایک بھی بیٹی اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت کیوں نہیں دیا؟ لیکن آج جاننے کے باوجود لوگ اگر ان سے ایسی توقعات کریں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملانے والی بات کہ اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس؟ آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، اللہ نے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، 2 4 5 10 سال اولاد نہ ملی تو دروں کے چکر درگاہوں اور پیروں اور فقیروں اور مزاروں اور درباروں کے پاس چلے جانا کہ تم دے دو، نکھٹو دے دو، بیٹی اور بیٹا دے دو، فلاں دے دو. اللہ کی قسم ایمان کی عقیدے کی کمزوری کی انتہا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ پیدا کرنے والا کون؟ نہ سمجھ آئے آل عمران کو پڑھ لینا، پہلا رکوع ہے، 5ویں 6ٹھی آیت کریمہ ہے، رب اعلان کرتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں ہی وہ ذات ہوں، میں ہی وہ طاقت ہوں، میں ہی وہ قوت ہوں، میں ہی وہ ذات ہوں. اللہ تو کون سی ذات ہے؟ اللہ تیرا کیا اختیار ہے؟ اللہ تیرا کیا مقام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری ماں کے بدن کے اندر جس طرح کا چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں اس کا نقشہ بنا دیتا ہوں، اس کا نقشہ کھینچ دیتا ہوں، پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہوں، پھر ایک جان سے کئی جانیں بنا دیتا ہوں. وہ ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے. فرمایا کائنات کے اندر اگر پانی کے قطرے سے ایک جاندار کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین. آج کون نہیں جانتا؟ اپنی عزتوں کی پامالی کروانے میں ہمیں ایک رائی کے دانے کے برابر شرم، حیا، غیرت قریب نہیں گزرتی. 20 ایسے مسائل کہ اپنی عزتوں کو پامال کروا لیا اولاد لینے کے بہانے. اللہ اکبر. کوئی اولاد لینے کے بہانے عزت کی پامالی کروا رہا ہے، کوئی مال کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، کوئی کچھ چند ٹگوں کی خاطر، کوئی عزت آبرو کی خاطر، کوئی جناب حکومت اور سلطنت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم جانتے ہو یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں، اگر نہیں پتا آؤ میں تمہیں سمجھا دوں، میں تمہیں بتلا دوں، میں تمہیں سنا دوں، رب کا قرآن پڑھا دوں یا سنا دوں.
سورہ آل عمران ہے، تیسرا رکوع ہے. میرے رب نے اعلان کیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہے کسی کو اس بات میں شک؟ ہے قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں شک؟ عزت ہو، ذلت ہو، رزق ہو، سلطنت ہو، اولاد ہو، ملک ہو، وطن ہو، پوری دنیا ہو، زندگی کے تمام اختیارات ہو، میرا رب اعلان کرتا ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ان معاملات میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اور عزت، ذلت، سلطنت، حکومت، اولاد، رزق، فراوانی، مال جو چاہتے ہو میں رب تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب میرے ساتھ کسی اور کا عقیدہ، ذہن، تصور، ایمان بناؤ گے، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے اعمال کو برباد، خسارہ، یہ تمہیں گھاٹے میں ڈال دے گا. وہ عقیدہ، وہ ایمان تمہارے ایمان کو بچا سکتا نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کون ہے جو آج نہیں جانتا؟ کون سا اہل سنت ہے؟ کون سا اہل الحدیث ہے؟ کون سا اہل دیوبند ہے جو نہیں جانتا؟ بلکہ میں کہتا ہوں کون سا مذہبی ہے، کون سا آج اہل تشیع ہے، کون سا آج کرسچن ہے، کون سا یہودی اور عیسائی اور بدھ مست ہے جو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین. کون نہیں جانتا کہ بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو اگر کوئی کھلارنے والا ہے، قائم اور دائم رکھنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. کون نہیں جانتا کہ آج اگر فصلیں، اللہ اکبر، آج بارشیں نہ ہوں تو فصلیں اگتی، پکتی، تیار ہوتی، پھر کیا کہتے ہیں یہ علاقہ جو ہے نا یہ قحط زدہ ہے، یہاں قحط پڑ گیا، یہاں بارشیں نہیں ہوتی، یہاں کنک اور مچھی کیوں نہیں، یہاں سبزیات کیوں نہیں جی، یہاں پہ بارشیں نہیں. ہاں اللہ کی قسم تم تو بارشوں کی مثال دیتے ہو. میرا اللہ رب العالمین اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے کہ وہ بارشوں کے بغیر بھی پھل اور اناج نکال دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ سمجھ آئے. 16واں پارہ اٹھا لینا، 18واں پارہ اٹھا لینا، مریم کا واقعہ پڑھ لینا، اللہ کی قسم وہ خبیب کا واقعہ پڑھ لینا جب وہ قید کی صحبتوں میں پڑ گئے. اللہ اکبر. تو اللہ نے بے موسم پھل وہاں پہ پہنچا دیے. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے مریم، اے خبیب، تم تو قید کی صحبت میں ہو، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آنے اور جانے والا نہیں، اور ہم نے تو تمہارا کھانا اور پینا بھی بند کر دیا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر. تو کیا کہا؟ ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، ہم بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہم بڑی کرنی اور بھرنی والے ہیں، ہمارے پاس بڑے اختیارات ہیں. نہیں، اگر اس کو اللہ کا فضل قرار دیا تو اللہ کی توفیق سے عقیدہ توحید کی بنیاد پر دیا کہ ہمارا اس میں کمال نہیں ہے، یہ دینے والا، پہنچانے والا، ہمیں کھلانے اور پلانے والا. ہم تو زندہ ہیں، ہم تو قید کی صحبت میں ہیں. اللہ ہمارا تو اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے، وہ تو پتھر کے اندر بسنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے. یہ ہے عقیدہ. گنا مہنگا کر دیا. لوگوں کو پتا چلا سنا مکی کعوہ لوگ پینا شروع ہو گئے ہیں، جس کا حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. طب کے حوالے سے لوگوں نے اس کو 3 گنا 240 روپے تک بڑھا دیا. ارے بھائی، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، اللہ کی قسم اگر میرا بھی اور آپ کا بھی ہاتھ پڑتا تو ہم بھی چھوڑنے والے. اس وقت سوچا کرو کہ میں کتنا بڑا ڈاکو ہوں، سوچا کرو میں کتنا بڑا چور ہوں، سوچا کرو میں کتنا بڑا دغاباز اور کتنا بڑا مفاد پرست انسان ہوں کہ آج جب کسی کو مشکل میں دیکھا تو اس کی مشکل سے وہ فائدہ اٹھایا کہ جو اس کو قبر کی دیواروں تک یاد رہے گا. ارے ہم وہ لوگ تھے، ہماری صفات کچھ اور تھی، ہمارے بارے میں قرآن نے کچھ اور کہا تھا. 4 پارے میں 2 رکوع میں اعلان کیا تھا کنتم خیر امہ،
तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन लश्कर हो, बेहतरीन ग्रोह हो। लोगों की भलाई, लोगों की खैर, लोगों की बहबूद तुम्हारे जिम्मे है। और हमारे असलाफ ने वो कुर्बानियां दी कि जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी लारैब किताब को उतारा। अगर एक के पास मेहमान आ गए, खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह की कसम वो सारी रात बेचारा भूखा रहा, प्यासा रहा, बच्चों को भूखा सुला दिया, लेकिन अपने मेहमान को पेट भर के खाना खिलाने के लिए उसने अपने चलने वाले चिराग को भी बुझा दिया। ऐसा तरीका, ऐसा सलीका अपनाया कि अल्लाह ने आसमानों से कुरान की आयत को नाज़िल कर दिया। फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो अपनों पर दूसरों को तरजीह देने वाले, खुद भूखे रहने वाले, दूसरों को खिलाने वाले। लेकिन आज हमने दूसरों का नवाला छीनने की नाकाम कोशिश की है, दूसरों को मारने की नाकाम कोशिश की है, आज दूसरों को मौत के मुंह में धकेलने की नाकाम कोशिश जारी है। लेकिन आओ लोगों के लिए मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करो। हुक्मरान भी आसानियां पैदा करें, अवाम भी आसानियां पैदा करें, इंतजामिया भी आसानियां पैदा करे। अरे भाई, हम सब लोग इंसान हैं, सब मुसलमान हैं। अगर काफिर, यहूदी, ईसाई हमें मुश्किल घड़ी में बहसियत इंसान कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ माल बेचते हैं, मेडिसिन सस्ते दामों या फ्री में बेच देते हैं, तो आज मुसलमान को क्या मुसीबत है कि वो अपने भाई के लिए कुर्बानी देने की बजाय उसके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दे। वो इंजेक्शन जो आज एक कोरोना के मरीज के लिए सैकड़ों में था, उसको लाखों रुपए की